सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मिट्टी का तेल भी 4 रुपये 62 पैसे महंगा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे गौहर महसूद से। जी गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की जो फ़ी लीटर है वो 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर उसमें कमी कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड जो डीज़ल है उसकी कीमत में 8 रुपये 95 पैसे इजाफा कर दिया गया है। और इसी तरह मिट्टी का जो तेल है वो 4 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर उसको महंगा कर दिया गया है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 227 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है वो 244 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह मिट्टी के जो तेल की फ़ी लीटर है उसकी कीमत 201 रुपये और 7 पैसे कर दी गई है। शहरियों के मुताबिक जो मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें कमी कर दी जाए। ये जो कमी की गई है यकीनी तौर पर खुश आइंद बात है, लेकिन मज़ीद जो इसकी कीमतें हैं वो कम कर दी जाए ताकि जो महंगाई और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान मुल्क में बर्पा हो चुका है उसकी वजह से शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम लेकिन डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन। पाकिस्तान ने एक बार फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की है। इस बार 3 रुपये 5 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है गई वो 230 रुपये तक पहुंच गई है। और इसी तरीके से अगर डीज़ल की बात की जाए तो डीज़ल की कीमत 9 रुपये कमी के बाद जो है वो नीचे आ गई है। लाइट डीज़ल की कीमत भी कम की गई है। इस वक्त तमाम इस्लामाबाद के वफाकी हुकूमत के जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं। और इस कीमतों में कमी को जो है खुश आइंद कहा जा रहा है अवाम की तरफ से। मुसलसल ये दूसरी बार है हुकूमत की तरफ से, पहले कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही थी और अब जो है कीमतें कमी की तरफ जा रही हैं। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल की कीमतें, फर्नेस ऑयल की कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी उसके असरात आएंगे। तो इस वक्त जो है कीमतें कम हो गई हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिनुल मुल्क, आपने अपडेट किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। वो कहते हैं कि PTI ने 4 साल में 20 अरब कर्ज लिया। इमरान खान कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी तो क्या हो गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं। उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो 3.25 साल में ले लिया। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करें। 4 सालों के अंदर PTI ने 1 साल भी ऐसा नहीं हुआ जो मुस्लिम लीग के टैक्स टू GDP रेशो पे पहुंचे हों। उल्टा हिसाब करके चले गए। आप पूरे मुल्क को आप पीछे रख के चले गए। उसके बाद आप पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार आप हैं खान साहब। हर शोबे के अंदर आप तनजरी लेकर आए। तोशाखाना की घड़ियां आप 20% में लेके आ गए और फिर उसके बाद दूसरों को आप लेक्चर देते हैं। उनसे लेके आपने बेच दी, जो भी किया, लेकिन आप मतलब दूसरों को लेक्चर देते हैं, फिर भाषण देते हैं आप कि आप ईमानदार हैं। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है खान साहब? ये फॉरेन फंडिंग क्या है? आप कहें ना, आप तो फॉरेन फंडिंग का केस, आपको तो ये कहना चाहिए कि फौरन जवाब दो। किस चीज का डर है? आप तो कहें जैसे नवाज शरीफ की केस की डेली हेयरिंग होती थी और 180 मरतबा उसको कोर्ट में बुलाया था, आप भी कहें कि डेली हेयरिंग हो। मैं ECP से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि फैसला सुना दे, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो भी करे, जो भी बेंच बनाए, आप फैसला सुना दें। हमें बोलते हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कोई बात नहीं, माशाल्लाह बस ठीक है, फिर थोड़ी सी कोई बात नहीं। तो फिर एक मरतबा ये बात जहन में रख लें कि इस मुल्क के अंदर आज जो इस नैश पे खड़ा है मुल्क, अगर उसको बचाया तो शहबाज शरीफ ने बचाया है, उसको बचाया तो नवाज शरीफ और ये कोalition हुकूमत ने बचाया है। और मैं कहता हूं कि कुर्बान है इस पाकिस्तान के ऊपर, 10 मरतबा हमारी सियासत कुर्बान है।
مشرق وسطی کے ایک ملک نے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان کو سپانسر کیا۔ امریکہ اور آئی ایم ایف کے اثر سے نکلنے کے لیے پہلا قدم سی پیک تھا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں طاقتور عقل سے آ رہی ہے، عقل مند طاقت سے آ رہی ہے۔ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا ہے اس سے نکلنا آسان نہیں۔ منگل اور بدھ کو فائنانس ہو، پیٹرولیم ہو یا جتنے بھی وہ ادارے جس کا ملکی معیشت سے تعلق ہے، وہ پوری حکمران پارٹی کی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے اور پھر پوری حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے استحکام کے لیے اگلے اقدامات کا فیصلہ کریں۔ ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہیں ہم سے کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور وہ گوادر بندرگاہ کا بیڑا غرق کیا، سو اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور یہ سی پیک، ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے چند فیصلوں اور واقعات سے متعلق تنقید کو گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں خفیہ رائے شماری، علی موسیٰ گیلانی، ڈسکا ری پولنگ آرڈر کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ڈسکا الیکشن میں جو کھلی دھاندلی کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ جی عثمان، بتائے گا کیا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ جی بالکل، ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چند فیصلوں اور واقعات سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا جہاں وہ شروع ہو چکا ہے۔ سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹنگ پیپر کے ذریعے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹنگ کا معاملہ جو تھا وہ الیکشن کمیشن کے خلاف، اس پر بھی پروپیگنڈا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے ترجمان ہارون شنواری کا کہنا ہے کہ کون سے الیکشن سیکرٹ بیلٹ پر ہوں گے، آئین کے آرٹیکل 226 میں واضح درج ہے، ان میں سینٹ کے الیکشن بھی شامل ہے۔ کیا الیکشن کمیشن آئین کے خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفکیشن روکنے سے انکار کرنے کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کووڈ 19 میں ووٹنگ کے بعد جب نتائج آ گئے تو یوسف رضا گیلانی کو نوٹیفائی کیوں نہ کیا جاتا؟ کسی بھی جیتنے والے امیدوار کا نوٹیفکیشن روکنے کا قانونی جواز بتایا جائے۔ علی موسیٰ گیلانی کے خلاف کارروائی کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ سراسر جھوٹ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق علی موسیٰ گیلانی پر فوجداری کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ڈسکا الیکشن میں جو کھلی دھاندلی کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 2 اعلیٰ سطحی انکوائریاں یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ اغوا ہونے والے پریزائڈنگ افسران، پولیس اور انتظامیہ نے اپنے بیانات میں دھاندلی سے متعلق ایران کو انکشافات کیے تھے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کیا پھر بھی ڈسکا ری پول کا آرڈر نہ کیا جاتا؟ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ان میں 80% کامیاب امیدواران حکومتی پارٹی سے نہ تھے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری اسی عمل سے ثابت ہے۔ الیکشن کمیشن نے نہ کسی بھی حکومت وقت کو الیکشن عمل میں مداخلت کرنے دی ہے اور نہ کرنے دے گی۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ دنیا کے صرف 2 ممالک بھارت اور برازیل ہے جس میں ای وی ایم زیر استعمال ہے۔ ان دونوں ممالک نے بالترتیب 22 سے 25 سال اس سسٹم کو اختیار کرنے میں لگائے۔ بھارتی ریاستوں میں الیکشن مختلف اوقات میں ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن حکام نے اس حوالے سے برازیل کے سفیر سے ملاقات کی تھی۔ برازیلین سفیر نے کہا تھا کہ ای وی ایم سسٹم اکتوبر 2023 کے الیکشن تک پاکستان میں استعمال ہونا معجزہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن اس وقت بھی اوورسیز پاکستانی اور ای وی ایم پر کام کر رہا ہے۔ فیصل باوڑا کیس عدالت عالیہ میں زیر سماعت ہے۔ فیصل باوڑا کیس کے حوالے سے کوئی بھی تبصرہ مناسب نہیں ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن ہارون شنواری کا کہنا ہے کہ پنجاب کی بھی سڑکوں کے ضمنی انتخابات میں وقت کو کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بہت واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہتر حکمت عملی سے اصلاح برادروں اور بیرونی مداخلت کاروں کو بھی ایسے طریقے سے روکا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے انتخابات کے نتائج تسلیم کیے۔ اوورسیز ووٹنگ کے لیے جو نادرا نے سسٹم بنایا تھا اس کی رپورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت الیکشن کمیشن پارلیمان میں جمع کرا چکا ہے۔ اس رپورٹ پر آج تک بحث نہیں ہو سکی۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ حکومت وقت نے ایک بین الاقوامی قانونی فرم سے اس سسٹم کا آڈٹ بھی کرایا۔ اس وقت کے سیکرٹری آئی ٹی اور بین الاقوامی فرم نمائندوں نے کمیشن کو بریفنگ دی تھی۔ بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ اگر نادرا کا بنایا گیا سسٹم استعمال کیا تو الیکشن مشکوک اور متنازع ہو جائیں گے۔ جس سسٹم کے بارے میں ماہرین اور حکومتی نمائندوں کی ایسی رائے ہو، الیکشن کمیشن کو اسے کیسے اختیار کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ عثمان، آپ نے تفصیلاً اس حوالے سے آگاہ کیا۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گیا، عمران خان کی کرسی تبدیل نہ ہوئی۔ بزدار کے جانے کے بعد بھی عمران خان وزیر اعلیٰ کی کرسی پر براجمان۔ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کا پروٹوکول بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا
عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے جب عمران خان کرسی پر بیٹھتے تھے تب وہ وزیر اعظم تھے، لیکن اب عمران خان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ جبکہ پنجاب کے مختلف شہر سیلابی ریلوں کی لپیٹ میں ہیں۔ جھنگ کے دیہات میں علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ رنگپور کے مقام پر دریائے چناب میں سیلاب سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شکرگڑھ برساتی نالے میں طغیانی آ گئی۔ نالے کے قریب کھیتوں میں کام کرتے 4 افراد پھنس گئے۔ حافظ آباد میں مکان کی چھت گرنے سے 7 سالہ بچی جاں بحق، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹوبا ٹیکسنگ نہر برانچ میں شگاف پڑ گیا، قریبی فصلیں زیر آب آ گئی۔ کوٹ چٹھا میں 250 سال قدیمی دربار زمیں بوس ہو گیا۔ پسرور کے مقام پر نالا ڈیک میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثات میں اموات 11 ہو گئی ہیں۔ دربار بی بی پاک دامن 1 سے 10 محرم تک زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ زائرین اور عقیدت مند 24 گھنٹے مزار شریف پر حاضری دے سکیں گے۔ لاہور سے شاہد سپرا کی رپورٹ۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب نے محرم الحرام میں 10 روز کے لیے دربار بی بی پاک دامن کو کھول دیا۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے سماجی رہنما آغا شاہ حسین قزلباش کے ہمراہ دربار کو کھولا۔ انتظامیہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت سے دربار 10 روز کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد سیکورٹی انتظامات مکمل کر کے زائرین کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تعمیرات کی وجہ سے یہ مزار جو بند تھا اس کو زائرین کے لیے عاشورہ محرم کے لیے کھولنے کی سعادت ہمیں عطا کی، اور آپ نے یہاں دیکھا کہ تعمیرات کا ایک وسیع اور بڑا شاندار سلسلہ جاری ہے جو پایہ تکمیل تک پہنچے گا، تو امید ہے کہ یہاں زائرین کو وہ سہولیات دستیاب ہو سکیں گی جو یہاں کے شاید شائع نشان نہ ہوں تو لیکن قریب تر ضرور ہیں۔ آغا شاہ حسین قزلباش اور مینیجر دربار شیخ جمیل نے بتایا کہ 10 محرم الحرام تک زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آج 2 سال کے بعد آج زائرین کے لیے، آج محرم کے لیے یہ دربار کو کھول دیا گیا ہے اور یہ 10 دن کے لیے کھولا گیا ہے۔ شکر الحمدللہ یہاں سے لوگوں کو فیض ملتا ہے، یہاں سے فیض ملتا ہے، ہم لوگوں کو یہاں سے عزت ملی ہے، محبت ملی ہے، احترام ملا ہے۔ ہم نے دربار شریف کو 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک کھول دیا گیا ہے۔ زائرین کے لیے ہم نے لائٹنگ کا، پنکھوں کا، پانی کا یہ سارا انتظام کیا ہے۔ سیکورٹی کے معاملات دیکھے جائیں تو پھر ہم نے کیمرے انسٹال کر دیے ہیں، واک تھرو گیٹ، میٹل ڈیٹیکٹر، سیکورٹی گارڈ، پولیس کی طرف سے وافر نفری تعینات کر دی گیا ہے۔ دربار بی بی پاک دامن میں تعمیراتی کام کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کے بعد دربار زائرین کے لیے دوبارہ بند کر کے تعمیراتی کام مکمل کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جسے پاکستان کے پہلے آن لائن قبرستان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں آپ کو اپنے پیاروں کی قبریں قائم و دائم ملیں گی۔ دور بھی ہوں تو آن لائن پیاروں کی قبریں دیکھ سکتے ہیں۔ باغ وادی حسین نامی قبرستان میں 1 لاکھ سے زائد قبروں کی گنجائش ہے۔ اس پر ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی حیدرآباد ٹول پلازا کے قریب روایتی قبرستانوں سے الگ ایک ایسا قبرستان موجود ہے جسے پاکستان کے پہلے آن لائن قبرستان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ باغ وادی حسین نامی اس قبرستان میں پہلی تدفین 26 نومبر 1999 کو سید ولایت حسین نقوی کی ہوئی اور گزشتہ 30 برسوں میں یہاں 25,000 سے زائد قبروں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس قبرستان کے منتظمین اعلیٰ سید محمد عالم زیدی کا کہنا ہے کہ ابتدا میں باغ وادی حسین قبرستان کے لیے 10 ایکڑ زمین لی گئی، لیکن پھر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب اس کا رقبہ 100 ایکڑ پر محیط ہے۔ وادی حسین بنانے کے لیے پلاٹ خریدا 10 ایکڑ کا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ اس میں 13 پلاٹ خرید کے ہم نے 100 ایکڑ زمین کر دی ہے۔ ابتدا میں یہ 10 ایکڑ ہم نے لی تھی، تو اس میں میرے ساتھی شیخ بخت یاور علی اور شیخ سخاوت علی میرے ساتھ پیش رہے۔ شناختی کارڈ کی کاپی کے اوپر قبر مل رہی ہے اور اس میں ارب پتی، کروڑ پتی، فقیر، غریب، مفت والا سب ایک لائن میں، ایک ڈیزائن میں، ایک کلر میں، ہر بلاک کا ایک کلر ہے۔ تو اس وقت جو زمین ہے اس میں 1,20,000 کے قریب لوگ مدفون ہو سکیں گے۔ باغ وادی حسین میں فاتحہ کے لیے آنے والے افراد نے اس کو مثالی قبرستان قرار دیا۔ یہ قبرستان وادی حسین ہے اور وادی حسین ایک ایسا قبرستان ہے کہ جس میں آپ کے پیاروں کی قبر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو قائم و دائم ملے گی، دوسرے قبرستانوں کی طرح جو ہے وہ غائب نہیں ہو جاتی، کھو نہیں جاتی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ
कहीं दूर भी हो तो आप ऑनलाइन अपने प्यारों की खबरों को देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मैंने यहाँ पर दुआ पढ़ी। कोई डर और खौफ नहीं होता, यहाँ पर आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। हम रात में भी आते हैं और कभी हम दिन में भी आ जाते हैं ऐसे। बाग़ वादी हुसैन में कई नामवर उलमा, अदीब, शायर, जाकिर, नोहा खान और सोस खान समेत अपने शोबों के सैकड़ों मशहूर अफराद भी आसूदे खाक हैं। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात पाकपतन में जारी हैं। दरबार शरीफ को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाकपतन में दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री, फ़ज़ा हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज रही है। अक़ीदतमंदों में तबरुक तक़सीम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए।